فقہا کے پاس ایسے ایسے سوال آتے ہیں کہ تماشا، پوچھنے والے بھی عجیب غریب سوال پوچھتے ہیں and they cannot say no, they have to answer. مثال کے طور پر حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس شخص کے ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو جنت کی خواہش نہیں رکھتا؟ دوسری بات، جو عذاب جہنم سے نہیں ڈرتا۔ تیسری بات، مری ہوئی چیز کو کھا لیتا ہے۔ چوتھی کنڈیشن، رکوع سجدے کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔ پانچویں چیز، بن دیکھے گواہی دیتا ہے۔ چھٹی چیز، فتنے سے محبت کرتا ہے۔ ساتویں چیز، حق سے بغض رکھتا ہے۔ رحمت الہی سے دور بھاگتا ہے۔ اور نویں بات کہ یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ اب بتائیں اتنی کنڈیشن کے بعد اب آپ جواب دیں، اس کا کیا ہوگا؟ اب عام بندے کا تو دماغ گھوم جائے گا نا، لیکن فقیہ نے تو اس کو بتانا ہے کہ اس کنڈیشن والے بندے کا کیا ہے۔ اب ظاہر میں کیا نظر آتا ہے کہ یہ سب کام کرنے والا بندہ کیسا ہے، اس کا ایمان ہے یا نہیں؟ ظاہر نہیں نظر آتا، لیکن امام صاحب نے فرمایا اس کے جواب میں جی کہ وہ مومن ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ مومن ہے۔ اب جب فرمایا کہ وہ مومن ہے تو ایک ہیو اینڈ کرائی، اس کو آپ مومن کہہ رہے ہیں؟ کہاں میں مومن کہہ رہا ہوں، آپ جسٹیفائی کریں۔ ان کا اوکے میں جسٹیفائی کرتا ہوں کہ جو شخص جنت کی خواہش نہیں رکھتا، حقیقت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی اتنی تمنا ہے کہ اب جنت کے حصول کی تمنا ہی نہیں رہی۔ دوسری بات، عذاب جہنم سے نہیں ڈرتا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اوپر اس قدر غالب ہے کہ خوف خدا سے ڈر کے وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، جہنم کے خوف سے ڈر کے نہیں چھوڑتا۔ تیسری چیز، مری ہوئی چیز کو کھا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ، مچھلی کو کھا لیتا ہے۔ ان کا جی اچھا، رکوع سجدے کے بغیر نماز پڑھتا ہے؟ ان کا ہاں ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے بھائی، اس لیے کہ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی ہاں وہ تو بن دے کے گواہیاں بھی دیتا ہے۔ کہا ہاں جی اللہ تعالیٰ کو بن دے کے گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، حالانکہ اس نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جی وہ فتنے سے محبت کرتا ہے، وہ بڑا فتنے باز۔ کہا بھائی اولاد کو قرآن مجید میں فتنہ کہا گیا، تو اولاد سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ ان کا جی نہیں، وہ تو حق سے بغض رکھتا ہے۔ ان کا بھی دیکھو طلاق جو ہے یہ دینا حق ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے اور مومن بھی اس کو ناپسند سمجھتا ہے۔ اس نے کہا جی کہ رحمت الہی سے دور بھاگتا ہے۔ ہاں جی، بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس سے بچنے کے لیے تو بندہ دور ہی بھاگتا ہے۔ اس نے کہا جی یہود و نصارہ کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے؟ کہنے لگے ہاں بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود۔ وہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب اتنی گہرائی تک اترنا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہاں لازماً فقیہ کی ضرورت پڑے گی۔ لہذا جو لوگ فقہ کے نام سے بدک جاتے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں فقہ کی اور فقہا کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اصل میں بیچارے دین کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، یا وہ جاہل ہوتے ہیں یا وہ متجاہل ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں، سامنے والوں کو جذبات میں لا رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھو جی قرآن حدیث کو چھوڑ کے فقہ کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ بھائی قرآن حدیث کو کیوں چھوڑیں گے ہم اگر ہر چیز قرآن حدیث میں ملتی ہے؟ اور جن باتوں کا جواب نہیں ہے تو ان کے لیے تو قرآن و حدیث نے خود بتایا کہ پھر تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔